آپ سب کے ساتھ ہوں۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ اس وقت جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اسے یروشلم میں لائے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائے یعنی کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ دیکھو، اسرائیل میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا۔ روح القدس اس پر تھا، اسے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوک کو نہ دیکھ لے، موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح کی ہدایت سے عقل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خداوند کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب قوموں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں، اور شمعون نے ان کے لیے برکت چاہی، اور اس کی ماں مریم نے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بتھیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جس کے خلاف کہا جائے کہ تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی، تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشیر کے قبیلے میں سے حنا بنت فنویل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کیں جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے مامور تھا، اور خداوند کا فضل اس پر تھا۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاکواں کلیسیا کے ساتھ مل کر مسیح خداوند کے ہیکل میں نظر کیے جانے کی عید مناتے ہیں۔ کون سی عید ہے؟ کس کو نظر کیا گیا؟ مسیح خداوند کو۔ اور کنہوں نے نظر کیا؟ ماں باپ نے۔ مقدس یوسف وہ اپنے بچے یسوع کو ہیکل میں لے کر آتے ہیں، خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں، اور ماں باپ اپنے بچے کو خدا کے گھر میں لاتے ہیں، خدا کے حضور نظر کرنے کے لیے، خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے، اور شرعی فرائض ادا کرنے کے لیے۔ جو قانون ہے، قوانین ہے، اس کے مطابق خداوند کے حضور میں آنا۔ اور پاک کلام میں، شریعت میں، کہ ہر ایک پلوٹا بچہ جو ہے وہ خداوند کے لیے مخصوص ہے، خداوند کے لیے مخصوص ہے۔ خدا کے حضور میں لانا اولاد خدا کی طرف سے بہت بڑی برکت ہے، اور خدا اس تحفے کو دیتا ہے، اور ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے حضور میں بچوں کو لے کر آئیں، برکت کے لیے، شکر گزاری کے لیے، اور خداوند کے حضور میں نظر کرنے کے لیے، تاکہ ہمیشہ ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہیں اور خدا سے برکت پائیں۔
کتنے دنوں کے بعد مسیح خداوند کی پیدائش کے کتنے دنوں کے بعد بچے یسوع کو ہیکل میں لاتے ہیں؟ 40 دنوں کے بعد۔ اور بائبل مقدس میں 40 کا عدد جو ہے یہ بڑا خاص عدد ہے، نئی زندگی کا عدد ہے۔ کون سا عدد ہے؟ نئی زندگی کا۔ 40 کا عدد نئی زندگی کا عدد ہے۔ 40 کا عدد بائبل مقدس میں پاکیزگی کا عدد ہے، اور 40 کا عدد جو ہے خدا کے ساتھ جڑنے کا عدد ہے، نئے سرے سے پیدا ہونے کا عدد ہے، نئی زندگی حاصل کرنے کا عدد ہے، اور تبدیلی کا عدد ہے۔ پرانے عہد نامے میں تکوین کی کتاب میں ذکر ہے نوح کے دور میں 40 دن اور رات بارش ہوئی تاکہ دوبارہ سے نئی زندگی شروع ہو، نیک زندگی شروع ہو، ساری بدی کو ختم کیا گیا اور نئی زندگی کا آغاز کیا گیا۔ 40 دن اور رات بارش ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا بنی اسرائیل قوم کی 40 سال بیابان میں رہنمائی کرتا رہا تاکہ وہ خداوند کو پہچان سکیں، خدا کی محبت کو جان سکیں، خدا کے ساتھ جڑ سکیں۔ 40 سال خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے، 40 سال ان کی زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، 40 سال خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے تاکہ وہ خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ یعنی 40 کا عدد ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتا ہے اور خدا کے قریب لاتا ہے، اور 40 کا عدد پاکیزگی کا عدد ہے، نئی زندگی کا عدد ہے۔ اسی طرح موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے اور 40 دن خدا کے ساتھ گزارتا ہے، اور پھر اس کو شریعت ملتی ہے، 10 حکم ملتے ہیں، قانون ملتا ہے، زندگی گزارنے کے اصول ملتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے، کیسے گزارنا ہے۔ خدا سے رہنمائی پائی، 40 دن خدا کے حضور میں رہا، خدا کے محبت کا تجربہ کرتا رہا، اور پھر 10 حکم لے کر آتا ہے تاکہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور اسی طرح یونس نبی کے دور میں 40 دن کا عرصہ دیا گیا کہ لوگ توبہ کریں، اور 40 دن کے بعد نینوا تباہ ہو جائے گا۔ اعلان کیا گیا کہ 40 دن کا دورانیہ ملا ہے، اور انہوں نے کیا کر لی؟ 40 دنوں میں توبہ کر لی، معافی مانگی، اور خدا نے ان کو برکت دے دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح خداوند جو ہے بیابان میں 40 دن جو ہے روزہ رکھتا ہے، اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ خدا کے کلام کو اولیت دیتا ہے، خدا کی مرضی کو اولیت دیتا ہے کہ جو خدا اس سے چاہتا ہے، اور وہ آزمایا گیا، اور 40 دن تک جو ہے اس نے دعا کی اور روزہ رکھا۔ اور اس کے ساتھ مسیح خداوند کی پیدائش کے 40 دن کے بعد جو ہے وہ اس کے والدین بچے یسوع کو ہیکل میں لے کر آتے ہیں 40 دن کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت کا عمل پورا ہوتا ہے، پاکیزگی کا عمل پورا ہوتا ہے، اور مقدسہ مریم اور مقدس یوسف جو ہے بچے یسوع کو خدا کے حضور میں لے کر آتے ہیں۔ ایک تو طہارت اور پاکیزگی کا عمل مکمل ہوتا ہے، اور دوسرا بچے یسوع کو خدا کے حضور میں نظر کرنے کے لیے، شکر گزاری کرنے کے لیے، شرعی قربانیاں گزارنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند کی شکر گزاری کرنے کے لیے۔ اور ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو خدا کے حضور میں لے کر آئیں۔ ماں باپ بہت سے، اس لیے ہمارے کلچر میں کہا جاتا ہے 1.25 مہینہ 40 دن پورے ہوئے نہیں، تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم دعا کرواتے ہیں، شکر گزاری کرواتے ہیں گھر میں، اور اس کے ساتھ ہم نے بچے کو، ماں باپ نے بچے کو چرچ میں لے کر آنا ہے تاکہ وہ خدا کے ساتھ جڑے اور خدا کی شکر گزاری کرے اور خدا سے برکت پائے کہ خدا نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ماں باپ جو ہیں وہ خدا کے حضور میں آ کر شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس لیے 40 دن کے بعد، جو ہم اپنی زبان میں اپنے کلچر میں 1.25 مہینہ کہتے ہیں، کہ جب خدا نے بیٹا دیا ہے تو 1.25 مہینے کے بعد 40 دنوں کے بعد پاکیزگی کا عمل پورا ہوتا ہے، طہارت کا عمل پورا ہوتا ہے، اور پھر والدین بچے کو ہیکل میں لے کر آتے ہیں، چرچ میں لے کر آتے ہیں تاکہ ہم خدا کے حضور میں بھی جائیں۔ جس نے دیا ہے اس کو جا کر ملیں، جس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، جس نے دیا ہے اس سے زندگی پائیں، جس نے دیا ہے ہم اس سے روشنی حاصل کر سکیں۔ اور ماں باپ جو ہیں وہ شکر گزاری کے نذرانے لے کر جاتے تھے۔ ماں باپ جو شریعت کے مطابق، قانون کے نذرانے اپنے لے کے جانا، شکر گزاری، خدا نے اولاد کی نعمت عطا کی، جو زیادہ
کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے دے سکتا ہے، وہ ایک بڑا یہ بچڑا جو ہے وہ لے کر جاتا ہے، بچڑا لے کر جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھوڑے مڈل کلاس فیملیز ہیں، زیادہ نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے لیے بھی کبوتر کے کمڑیوں کے 2 جوڑے جو ہیں وہ نذرانہ ضرور لے کے جانا ہے، شکر گزاری کے لیے، خدا کے ساتھ اپنی محبت دکھانے کے لیے، پیار دکھانے کے لیے۔ اور بچے یسوع کے والدین بھی وہ نذرانہ لے کر جاتے ہیں، شکر گزاری کرنے کے لیے، خداوند کے حضور میں قربانی چڑھانے کے لیے جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اولاد دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ جو ہیں، پہلی بات آج کی عید ہمیں یاد دلاتی ہے دعائیہ زندگی کے بارے میں۔ دعائیہ زندگی، جو خاندان دعا کرتا ہے وہ اکٹھے چرچ جاتے ہیں، جو خاندان اکٹھے دعا کرتے ہیں وہی اکٹھے چرچ جاتے ہیں، جو اکٹھے بیٹھتے ہیں گھر میں وہ اکٹھے چرچ جاتے ہیں، جو اکٹھے کھانا کھاتے ہیں وہ اکٹھے چرچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں خاندانوں میں بھی ہمیشہ ایک اکٹھ میں کھانا بھی کھانا ہے، اکٹھے بیٹھنا بھی ہے، اکٹھ میں رہنا بھی ہے، ایک دوسرے کی سننی بھی ہے، تاکہ خاندان جو ہے اس میں اور زیادہ محبت بڑھ سکے۔ جو خاندان اکٹھے دعا کرتے ہیں وہ خاندان مضبوط رہتے ہیں۔ تو ہمیں خاندانوں کی صورت میں خدا کے گھر میں آنا ہے، خاندانوں کی، اور ماں باپ فوراً جیسے اولاد ملی ہے فوراً خاندان کی صورت میں خدا کے گھر میں جاتے ہیں۔ جو خاندان خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ خاندان مضبوط رہتا ہے، اس گھر میں خوشحالی رہتی ہے۔ تو ضرور ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم سارا خاندان جو ہے وہ خدا کے گھر میں جائیں گے۔ ماں باپ پہلے بچوں کو تیار کریں گے کہ ہم سب جو ہیں خدا کے گھر میں جائیں گے، کہ میرے خاندان کو، میرے گھرانے کو برکت ملے، میرے خاندان کا ایک ایک فرد خدا کے سامنے جائے، خدا کے حضور میں جائے، اور خدا اس کو دیکھے، خدا اس کو برکت دے، خدا اپنا نور دے، خدا اپنی روشنی دے، تاکہ وہ خدا کے ساتھ جڑا رہیں۔ تو میں اپنے سارے بچوں کو لے کر جاؤں گا۔ اس لیے جو ہے خاندان اپنے اپنے گھر کے لیے بھی دعا کرواتے ہیں کہ خدا میرے گھر کو برکت دے، میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ تو اپنے خاندانوں کی شکر گزاری بھی ضروری ہے، ہر خاندان کی خاندانی شکر گزاری بہت ضروری ہے، تاکہ وہ خاندان ہمیشہ جڑا رہے، وہ خاندان خدا سے برکت پائے۔ تو خاندان کو گرجا گھر میں آنا ضروری ہے، خاندان کو خاندانی شکر گزاری کروانا ضروری ہے، تاکہ وہ خدا سے برکت پائے۔ جس طرح پاک خاندان نے، پورا خاندان، ایک فرد نہیں آیا، پورا خاندان آیا ہے، اور پورا خاندان کیا کرنے آیا ہے؟ شکر گزاری کرنے آیا ہے، شکر گزاری کرنے آیا ہے۔ تو اس لیے خاندان کو خدا برکت دیتا ہے، اس گھر کو برکت دیتا ہے۔ تو ماں باپ جو ہیں اپنے بچے یسوع کو، اور اسی طرح بچے جو ہیں ماں باپ کے وہ تابع دار رہتے ہیں، اور خدا والدین کو برکت دیتا ہے تاکہ وہ بچوں کی ایمانی تربیت کر سکے، اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں خاندان کی صورت میں خدا کے گھر میں جانا ہے، اکٹھے خاندان میں، گھر میں بھی ایک وقت ضرور، ہفتے میں ایک دفعہ ضرور۔ اگر آپ کے کام کی وجہ سے دیر سویر ہو جاتی ہے تو ہفتے میں یا کم سے کم مہینے میں ایک دفعہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ ایک کھانا ایک ہفتے میں ہو سکے یا مہینے میں ایک کھانا کہ ہم اپنے پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، تاکہ محبت بڑھے، پیار بڑھے، اور اکٹھے ہم جو ہیں پورا خاندان خدا کے گھر میں جائے گا اور برکت پائے گا۔ پورے خاندان کو لے کے جانا ہے، پورے بچوں کو لے کے جانا ہے، تاکہ میرا خاندان جو ہے خدا کے حضور میں جائے اور برکت پائے۔ تو یہ ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا بچوں کے لیے رزق کمانا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کے لیے محنت کرنا، دن ہو رات ہو، صبح ہو سویر ہو، دھوپ ہو چھاؤں ہو، بارش ہو، وہ جاتے ہیں، انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اسی طرح ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایمان کے لیے ان کو تیار کرنا، ایمان کے لیے ان کو تیار کرنا، کہ بھائی چرچ میں بھی جانا، یہ ماں باپ نے ان کو تیار کرنا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ خدا نے تحفہ دیا ہے، اولاد دیا، بچے دیے، گھر دیا، خاندان دیا، تو پھر سربراہ وہ ہیں، سربراہ گھر کو چلانے والے وہ ہیں، گھر کی رہنمائی کرنے والے وہ ہیں۔ ماں باپ گھر کے جو ہیں پہلے استاد ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ انہوں نے بچوں کو تربیت دینی ہے، گائیڈ کرنا ہے اور خدا کے گھر میں لے کر آنا ہے۔ ماں باپ ہی گھر کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ گھر کے سارے انچارج ہوتے ہیں، انہوں نے
گھر کو سنوارنا ہے، انہوں نے گھر کو بنانا ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ گھر کے سربراہ ہیں، انہوں نے گھر کو بنانا ہے اور گھر کو سنوارنا ہے۔ گھر کون بنا کے دیتا ہے؟ ماں باپ ہی۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ ماں باپ کی مدد سے ملا ہوتا نا، ماں باپ نے، تو ماں باپ نے جو ہے وہ گھر بھی بنا کے دیا ہے اور اس گھر میں محبت کو بھی بڑھانا ہے۔ اس دیواروں میں محبت ہو، اس دیواروں میں پیار ہو، اس دیواروں میں رہنمائی ہو، تاکہ وہ خاندان جو ہے خدا کے ساتھ جڑا رہے۔ سوچنا ہے کہ اگر میں اپنے گھر کو، پورے خاندان کو چرچ نہیں، تو میں نے آج سے ہفتے میں ایک دفعہ چرچ آنا ہے، تو میں اپنے پورے گھر کو لے کے جاؤں گا، پورے خاندان کو، تاکہ پورا خاندان جو ہے، بچہ یسوع کا گھرانہ بھی، پاک خاندان بھی، سارا خاندان خداوند کے گھر میں جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو عید ہمیں یاد لاتی ہے کہ جیسے بچے یسوع کو حکم میں لاتے ہیں، تو وہاں پر دو عظیم ہستیاں ہیں، دو بزرگ ہیں۔ ایک کا نام کیا ہے؟ شمعون، اور دوسرا ان کا نام حنا۔ ایک کا نام شمعون ہے اور دوسرے کا نام حنا ہے۔ اور ان کی زندگی کیسی ہے؟ پہلی بات شمعون کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ راست باز ہے، نیک ہے، دعا کرنے والا ہے، ایماندار ہے، خدا پر بھروسہ رکھنے والا ہے اور خدا میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کیا گیا ہے؟ جب تک خدا کے ممسوح کو نہ دیکھ لیں تب تک تو موت کو نہیں دیکھے گا۔ خدا نے وعدہ کیا ہے کیونکہ تو نے اپنی زندگی دعائیہ زندگی گزاری ہے، ویسے نہیں، تیری زندگی دعائیہ ہے، تیری زندگی ایمانداری کی زندگی ہے، تیری زندگی وفاداری کی زندگی ہے۔ اور خدا نے وعدہ کیا کہ جب تک تو خدا کے ممسوح کو نہ دیکھ لے تب تک تو موت کو نہیں دیکھے گا۔ بزرگ ہے، پوری زندگی دعائیہ زندگی گزاری ہے، خدا کے ساتھ گزاری ہے، اور خدا نے اسے یہ انعام دیا کہ جب تک خدا کے جلال کو نہ دیکھ لیں، ممسوح کو نہ دیکھ لیں، تب تک تو موت کو نہیں دیکھے گا۔ اسرائیل کا تسلی کا منتظر تھا اور انتظار کر رہا تھا مسیحا کا، انتظار کر رہا تھا نجات دہندے کا، اور روح القدس اس پر تھا، اسے روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی، روح القدس نے اسے یہ ہدایت کی، بتایا تھا، اس کی رہنمائی کی۔ جیسے بچہ یسوع ہیکل میں لایا گیا تو وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں وہ بھی آیا۔ جب بچے یسوع کو لایا گیا تو روح کی ہدایت سے وہ بھی ہیکل میں آیا۔ جب اس وقت والدین اس بچے کو اندر لائے، اس نے خدا کی حمد کی اور کیا کہا؟ خدا اب تو اپنے قول کے مطابق اپنے بندے کو رخصت کر، کیونکہ میں نے اب تیری نجات دیکھ لی ہے۔ تو یہ انسان شمعون جس نے خدا کی نجات کو دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے بچے یسوع کو دیکھا، خدا کے بیٹے کو دیکھا، جس کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی دعائیہ زندگی گزاری ہے۔ تو خاص طور پر ہمیں دعا پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا نے اس لیے بلایا ہے کہ ہم دعائیہ زندگی گزاریں۔ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ دعائیہ زندگی، موسمی نہیں، مہینے میں ایک دفعہ نہیں، سال میں ایک دفعہ نہیں کہ کرسمس آیا کہ اس طرح ہے تو مجھے ابھی گھر میں جانا ہے، تو مجھے جو ہے وہ دعائیہ زندگی گزارنی ہے۔ دعائیہ زندگی سے کیا ہے؟ خدا کا دیدار ملتا ہے، روح القدس رہنمائی کرتا ہے، خدا کے قریب رہتا ہوں۔ بڑھاپے میں ہے، دعائیہ زندگی گزاری ہے اور اس نے خدا کے رحم کا تجربہ کیا، خدا کا بیٹا دیکھا، بچہ یسوع دیکھا، اپنے ہاتھوں میں لیا اور خدا کی حمد کی اور کہا کہ خدا اپنے قول کے مطابق اپنے بندے کو دنیا سے رخصت کر۔ موت سے ڈر نہیں لگ رہا، موت مانگ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، اس نے ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاری، وہ جانتا ہے کہ یہ زندگی بھی خدا کے ساتھ گزار رہا ہوں اور آسمانی زندگی بھی میری خدا کے ساتھ ہوگی، تو ڈرنے کا کیا بات، میں بالکل تیار ہوں۔ روحانی طور پر زمینی زندگی بھی خدا کے ساتھ ہے اور آسمانی زندگی بھی میری خدا کے ساتھ ہے۔ اتنا وفاداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اب اپنے کہ تیرا بندہ تیار ہے اور میں نے تیری نجات بھی دیکھ لی ہے، اب تو اپنے بندے کو اس دنیا سے رخصت کر کہ اس نے آسمانی، اس کا ایمان ہے کہ آسمانی زندگی میری خدا کی حضوری میں خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ میں نے زمینی زندگی میں خدا کی مرضی پوری ہے تو وہاں پہ خدا کی حضوری کا تجربہ کروں گا۔ تو ہمیں دعائیہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بزرگہ جو کتنے سالوں کی ہے؟ 84 سالوں کی ہے،
بزرگہ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، اور زندگی کیسی ہے؟ دعاؤں روزوں کے ساتھ گزاری ہے. لکھا ہے دعاؤں روزوں کے ساتھ، اور اسے بھی روح القدس کی ہدایت ہوئی، اور یہ بھی ہیکل میں آتی ہیں اور خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے اور بچے یسوع کا دیدار کرتی ہے. زندگی دعاؤں کے ذریعے اور روزوں کے ساتھ گزاری ہے. تو ہمیں بھی دعائیا زندگی کو اپنانا ہے، دعا کے لیے وقت نکالنا ہے، تاکہ ہم خدا سے رہنمائی پا سکیں، خدا کے قریب ہو سکیں، زندگی کا تجربہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں سے پیار کرنا ہے. دونوں بزرگ ہیں اور دونوں کو خدا نے برکت دے رکھی ہوئی تھی، اور دونوں دعائیا زندگی میں بڑے مضبوط تھے، اور دونوں خدا کے جلال کا تجربہ کرتے ہیں، دونوں بچہ یسوع کو دیکھتے ہیں، اور دونوں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. خدا نے انہیں حکمت دانائی سے ممور رکھا ہے. ہمیں اپنے بزرگوں کو پیار کرنا ہے. ان کے پاس خزانہ ہے برکتوں کا، حکمت کا خزانہ ہے، برکتوں کا خزانہ ہے، اور خدا جو ہے انہیں ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے. آج کی دونوں یہ بزرگ جو ہیں جو خدا کی برکت پاتے ہیں، خدا کی رحم کا تجربہ کرتے ہیں. تو یہ ہمیں آج کی پاک انجیل میں کہ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کو ہمیشہ پیار کرنا ہے. یہ بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑا خزانہ تھے جنہوں نے دعائیا زندگی گزاری اور خدا کی رحم کا تجربہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کا جلال دیکھا، نور دیکھا. اور آج جب ہم نے جلوس کی صورت میں موم بتیاں لے کر گرجا گھر میں آئے تو مسیح خداوند دنیا کا نور ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس نور میں چلنا ہے، دوسروں کے لیے روشنی بننا ہے. جو یسوع کو ملتا ہے وہ اور زیادہ روشنی حاصل کرتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو ملنے آتا ہے. کہاں پر ملنے آتا ہے؟ ہیکل میں. کہاں پر؟ تو ہمیں کہاں پر ملاقات ہوگی؟ ہیکل میں. ویسے تو خدا ہر جگہ پر موجود ہے، خدا خود ہیکل میں آتا ہے اپنے لوگوں کو ملنے کے لیے. جیسے شمعون اور حنا کو ملنے کے لیے آیا، تو خدا ہم سے بھی ملاقات کرتا ہے ہیکل میں. ہیکل میں ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے. تو ہمیں خدا کے گھر میں آنا ہے یسوع سے ملنے کے لیے، نور پانے کے لیے، زندگی پانے کے لیے. اور روزری کے جو خوشی کا بید ہے اس میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے. یسوع کو ہیکل میں نظر گیا، خوشی کا بید ہے. خوشی کا بید ہے کہ ماں باپ جو ہے خوشی سے بچے یسوع کو ہیکل میں لے کر جاتے ہیں. اور شمعون اور حنا جو ہے ان کی خوشی بڑھ جاتی ہے یسوع کے ساتھ مل کر. ہم خوشی کے بیدوں میں پڑھتے نا بید، یسوع مسیح کے ہیکل میں نظر کیا جانا. تو ماں باپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خدا نے اولاد دی تو ہم شکر گزاری کرنے جاتے ہیں. اور جو بچے یسوع کو ملتے ہیں ان کی خوشی بڑھ جاتی ہے، وہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو ہمیں خوشی کہاں سے ملتی ہے؟ ہیکل سے ملتی ہے. یسوع کہاں سے ملتا ہے؟ ہیکل سے ملتا ہے، خدا کے گھر سے ملتا ہے. خدا کے گھر میں ہمیں یسوع ملتا ہے، خدا کے گھر سے ہمیں خوشی ملتی ہے، خدا کے گھر سے ہم خدا کی رحم کا تجربہ کرتے ہیں، خدا کے گھر سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے. اس لیے ہم نے خدا کے گھر میں آنا ہے اور خاندان کے ساتھ آنا ہے، اپنے خاندان کے ساتھ خدا کے گھر میں آنا ہے، تاکہ ہم زندگی کا تجربہ کریں، خوشی کا تجربہ کریں، یسوع کے ساتھ ملاقات کریں، اور ہمارا خاندان اچھا گھرانہ ہو، خوشحال گھرانہ ہو. تو ہمیں یسوع سے ملنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کے حضور میں آنا ہے. ہمیشہ جو بھی خاندان ہے جب بھی خدا اسے اولاد دے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ 40 دنوں کے بعد صرف 1.25 مہینہ نہیں بلکہ خدا کے گھر میں آنا ہے. کہ آج 1.25 مہینہ پورا ہویا، 40 دن پورے ہوئے نہیں تے پاک خاندان بھی خدا دے گھر گیا تے میرا خاندان بھی خدا دے گھر جائے گا تے میں اپنی اولاد نو خدا دے گھر لے گیا تاکہ میرے بچہ جڑا ہے یسوع نال ملاقات ہو جائے. 40 دنوں کے بعد پاکیزگی ہوئی، طہارت کا عمل ہوا، اور جو ہیں وہ خاندان گھر خدا کے گھر میں آتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو 40 دنوں کے بعد خدا کے گھر میں لے کر آنا ہے تاکہ اولاد کو برکت ملے اور یسوع کے ساتھ ملاقات ہو اور میرا خاندان مضبوط خاندان بنے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.